بسم اللہ شار الاقام ما حمدہ ابدأ فی کلام ثم الصلاة والسلام سرمدا علی نبی قد اتانا بالہدی وعلی آلہ وصحبہ الکرام علی ممر الدہر والاعوام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم صدق اللہ العظیم. عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینة واذا اناس من اليہود يعظمون عاشوراء ويصومونه فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحن احق بصومه فامر بصومه رواه البخاری. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. محرم الحرام کے مہینے کے فضائل اور اس سے متعلق کچھ مسائل وہ اس وقت انشاءاللہ مختصراً ہم دیکھیں گے، اور آئندہ نشستوں میں بھی کچھ اسی سے متعلق بات، جیسا کہ یہ مہینہ بعض اہل احوا نے اپنے مذموم اعمال کی تشہیر کے لیے مختص کر لیا ہے، اس کے بالمقابل ان غلط نظریات، عقائد اور اعمال کے بالمقابل عظمت صحابہ کا مضمون اور اسی طرح سے سنت کا بیان، یہ انشاءاللہ اس مہینے میں ہمارے لیے عمل اور علم دونوں کے اعتبار سے افادیت کا حامل ہے. اسلوب یہ رکھیں گے کہ جو باتیں کرنے کی ہیں، جو کام کرنے کے ہیں، ان پر وقت زیادہ صرف کر لیتے ہیں، یعنی ان کو ہی دیکھ لیتے ہیں، اور جو باتیں بیان نہ ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اس کے علاوہ ہو رہا ہے معاشرے میں وہ قابل ترک ہے. بعض حضرات نے کتابیں لکھی جس میں منکرات کا بیان زیادہ ہے، اس موضوع پر کتابیں لکھی گئی، کافی لکھی گئی ہیں، اور جس میں سال بھر کے مصنون اعمال کا بیان ہوتا ہے، تو منکرات کا بیان زیادہ ہے. اور یہ جو منکرات ہیں اس میں اس قدر تنوع ہوتا ہے، اس قدر طویل ہوتی ہیں یہ چیزیں، اور بدعات تو ایسے ہیں کہ وہ ہر علاقے کی اپنی اپنی ہے، ہر خاندان کی اپنی اپنی ہے، ہر برادری نے اپنا کوئی نہ کوئی وتیرہ اور کوئی نہ کوئی رسم اور رواج اس کو جو ہے وہ دین میں داخل کر رکھا ہے، اس کی پابندی اس طرح سے کرتے ہیں جیسے دین کی پابندی کی جاتی ہے، نتیجتاً وہ بدعت بن جاتی ہے. تو اگر ان کے بیان پر آپ جائیں تو جتنے افراد ہیں ہر ایک کوئی نہ کوئی بات اس میں مزید اس میں اضافہ کر دے گا، بتائے گا کہ یہ بھی ہوتا ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے. تو ان سب کی نفی سے اچھا یہ ہے کہ جو چیز قابل احصاء ہے، یعنی جس کو کسی حد میں بیان کیا جا سکتا ہے، مکمل کیا جا سکتا ہے، جس کی تکمیل کی جا سکتی ہے، وہ سنت کا بیان ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت کا سامان ہمارے لیے اس مہینے سے متعلق رکھا ہے اس کو دیکھ لیا جائے، سمجھ لیا جائے، اس پر اکتفا کیا جائے، اور اس سے آگے جو کچھ ہو رہا ہے اس کو پھر یہ جان کر چھوڑ دیا جائے کہ یہ بعد والوں کی طرف سے اضافہ اور کہیے کہ اہل احوا، خواہشات پر چلنے والے اور اہل بدعت ان کے طریقوں پر مبنی ہیں. اس مضمون کی اصل ویسے بھی جو کہ یہ مہینے جو قمری تقویم کے ہیں اس میں پہلا مہینہ ہے، تو اس مضمون کی اصل خود قرآن حکیم میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں بیان ہوئی، اور وہ یہ کہ مہینوں کی تعداد اللہ سبحانہ و تعالی نے متعین فرمائی ہے اور ان میں کچھ کو محترم قرار دیا ہے. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ بے شک مہینوں کی تعداد تو اللہ کے نزدیک، عند اللہ یا کتاب اللہ میں، جو اللہ کی کتاب میں ہے، یعنی فی کتاب اللہ سے مراد صرف قرآن حکیم ہی نہیں، قرآن حکیم میں بھی اس کا بیان آیا، اور جو اللہ نے متعین کر رکھا ہے، یعنی فی حکم اللہ کے معنی میں اللہ کے حکم میں، یعنی اللہ کی طرف سے جو حکم جاری ہوا اور جس طرح سے اسے اللہ نے لوح محفوظ میں رکھ دیا ہے، متعین کر دیا ہے، سارے علم کو جس طرح وہاں لکھ دیا ہے، اس میں بات ایسی ہی طے تھی، یعنی اول آفرینش سے زمانے قدیم سے اسی طرح سے اللہ نے اسے متعین کیا تھا کہ مہینوں کی تعداد 12 گنی جائے. یوم خلق السماوات والارض، یہ اس وقت سے ہے جب سے کہ اللہ نے آسمان و زمین کو تخلیق کیا. یہ آسمان و زمین، ان میں 2 چیزیں رکھی گئی ہیں اور جو نمایاں ہیں، ایک چاند ہے، ایک سورج ہے، ان دونوں کو اپنے اپنے کام پر لگا دیا، انسان کے لیے مسخر کر دیا. اور مسخر کرنے کا مطلب یہی ہے کہ کسی خدمت پر معمور کیا گیا، انسان کے لیے مسخر کیا گیا، یعنی انسان کی خدمت کر رہے ہیں. ہم جس جگہ یعنی کسی کمرے کے اندر موجود ہوتے ہیں، کسی تعمیر میں، کسی عمارت میں ہوتے ہیں، تو ہماری 2 ضروریات ہوتی ہیں.
ایک یہ کہ وقت معلوم کر لیا جائے، اس کے لیے ٹائم پیس گھڑی وہ ہم دیوار پر آویزاں کرتے ہیں، اور ایک یہ کہ دن معلوم کر لیا جائے کون سا دن ہے اور کون سا مہینہ چل رہا ہے، اس کے لیے کیلنڈر ہم دیواروں پر آویزاں کر لیتے ہیں۔ یہ دو ضروریات جو آج ہم عمارت کے اندر فراہم کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا جو ہمارے لیے بنائی، اس انسان کے لیے بنائی، اس میں ان دو ضروریات کو چاند اور سورج کے ساتھ متعلق کر دیا۔ چاند وہ ہے جو کہ کیلنڈر کا کام کرتا ہے، اس کے بڑھنے گھٹنے سے ہمیں مہینے کا معلوم ہوتا ہے، مہینہ کب شروع ہوا۔ اور آج بھی بہت سے وہ افراد جو دیہاتوں میں رہتے ہیں یا یہ کہ اس علم سے تعلق رکھتے ہیں، وہ چاند کو دیکھ کر بتا دیتے ہیں بالکل وضاحت کے ساتھ کہ آج کیا تاریخ ہے، یعنی 17 تاریخ کا چاند ہے یا 16 تاریخ کا، یہ بھی بتا دیں گے، پہلی کا ہے دوسری کا ہے۔ تو چاند کو دیکھ کر وہ جو کیلنڈر والی ضرورت ہے وہ پوری ہو جاتی ہے اور اس کا حساب رکھا جاتا ہے۔ اور یہ مسئلہ جہاں ایک تمدنی ضرورت اور انسانی ضرورت ہے، وہیں یہ شرعی ضرورت بھی ہے۔ علماء نے لکھا کہ قمری تاریخوں کا یاد رکھنا اور قمری تقویم کا صحیح رکھنا یہ فروض کفایہ میں سے ہے، فرض کفایہ ہے۔ اگر امت مسلمہ اس کو ضائع کر دے، اس لیے کہ اس سے پہلے ایسا ہوا ہے، نو انسانی میں اسے ضائع کیا گیا، تو اگر امت مسلمہ اسے ضائع کر دے تو سب کے سب گناہگار ہوں گے۔ قرآن حکیم بتاتا ہے کہ جاہلیت میں ایک رسم تھی جسے نسی کہا جاتا تھا۔ کرتے کیا تھے کہ مہینوں کو آگے پر پیچھے کر دیتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو کفر کے اعمال میں سے ہے، کفر میں زیادتی ہے، یعنی جس طرح سے کفر ایک عقیدے کے بگاڑ ہے، اس کے بعد بہت سے اعمال ہیں جو کفری عقیدے کے تحت کیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک عمل یہ بھی تھا، یعنی جاہلی اعمال میں سے یہ عمل تھا کہ محترم مہینوں کو اور دیگر مہینوں کو خلط ملط کر دیا جائے، آگے پیچھے کیا جائے۔ کرتے کیا تھے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دین کی باقیات ان کے پاس تھیں، اور بعض چیزیں تقدس تو رکھتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کا وہ، اور جانتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، یہاں تک کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شبیہ اور تصویر بھی انہوں نے محفوظ کر رکھی تھی کعبے کے اندر، اور جب مکہ فتح ہوا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تصویر کو دفنا دیا، کہا کہ اس کو باقی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی جو بت پرستانہ خیالات ہیں اس کی تقویت کا ذریعہ بناتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دین کی باقیات کو بھی اور ان کی شخصیت کو بھی، نعوذ باللہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہونے کی وجہ سے انہیں تقدس کا تو معلوم تھا کہ کچھ مہینے مقدس ہوتے ہیں، اور یہ بھی معلوم تھا کہ ان مقدس مہینوں میں جنگ کرنا، قتال کرنا اور خانہ جنگی مبتلا ہو جانا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ نے یہ جو محترم مہینے رکھے تھے، وہ اس کی ایک حکمت علماء نے لکھی ہے کہ کعبۃ اللہ کو آنے والے قافلوں کے لیے راستہ محفوظ ہو جائے۔ حج کے ساتھ بھی اس کا ایک تعلق ہے، جو قبائل آیا کرتے تھے حج ادا کرنے کے لیے، اور پہلے یعنی دور جاہلیت میں عربوں کا جو معاش کا ایک بڑا ذریعہ وہ ڈاکہ زنی ہے، لوٹ کسوٹ ہے، اس سے راستے اکثر غیر محفوظ رہتے تھے، نتیجتاً یہ ایک عبادت جو انجام دی جا رہی تھی اس میں خلل واقع ہوتا تھا۔ تو متعین کر دیا گیا کہ بھئی یہ مہینے ہیں جن میں حج کے قافلے آتے اور جاتے ہیں، اس لیے ان کو محترم ٹھہرا دیا جائے، راستہ محفوظ ہو جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ حج کی جو شرائط ہیں، یعنی حج کے فرض ہو جانے کی جو شرائط ہیں، ان میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ راستہ محفوظ ہو۔ اگر راستہ محفوظ نہ ہو، قافلے وہاں تک نہ جا سکتے ہوں، تو اس سال حج کی فرضیت بھی ساقط ہو جاتی ہے، کہ یہ ان افراد پر سے ساقط ہو جاتی ہے جن پر فرضیت تھی مگر وہ راستہ نہیں رکھتے تھے، نہیں پاتے تھے راستہ وہاں تک جانے کا۔ تو اللہ نے یہ اہتمام فرما دیا کہ پہلے ہی سے، یعنی اسلام سے پہلے بھی دور جاہلیت میں بھی اس بات کا حکم دے دیا تھا کہ یہ مہینے محترم ہے، اس میں قتال نہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابتدا میں حکم یہی تھا کہ جو ایسے احکامات دین ابراہیمی کے تسلسل میں چلے آ رہے ہیں ان کا آپ اتباع کریں، اور اس میں آپ موافقت فرمایا کرتے تھے اہل کتاب کی، اور مشرکین مکہ کی مخالفت کرتے تھے، یعنی دین حنیف کے جو آثار معلوم ہو جاتے تھے اہل کتاب کی تعلیمات سے ان کی موافقت فرماتے تھے اور مشرکین مکہ کی مخالفت فرماتے تھے۔ بہرحال اس پر ابھی ہم آگے آتے ہیں، جو روزے کا حکم ہے وہ اس کی حکمت اسی سے جڑتی ہے۔ باقی دو باتیں جو عرض کر رہا تھا، ایک یہ کہ چاند کی ضرورت تاکہ تقویم معلوم ہو جائے، مہینوں کی تقویم معلوم ہو جائے، دوسری جانب یہ جو سورج ہے یہ گھڑی کا کام کرتا ہے، دیکھ کر بتایا جا سکتا ہے اتنے پہر ہو گئے دن کے، اور یہ فلاں نماز کا وقت داخل ہوا، پھر فلاں نماز کا وقت، یہاں تک کہ بعض قدیمی مساجد میں دھوپ گھڑی لگی ہوتی تھی، ایک کیل ایسے زاویے پر لگائی جاتی تھی کہ اس کا سایہ جہاں پڑ رہا ہے اس سے معلوم ہو جائے گا کہ اب جو ہے یہ اشراق کا وقت ہو گیا، پھر چاشت کا وقت ہو گیا، پھر اس کے بعد کہ یہ ظہر کا وقت ہو گیا، پھر عصر کا وقت ہو گیا، اور اس کے بعد جو اوقات ہیں وہ سورج کے ڈوب جانے سے یا سورج کے نکل جانے سے معلوم ہو جاتے ہیں، نکل آنے سے معلوم ہو جاتے ہیں۔ تو سورج کے ذریعے سے گھڑی کا کام، چاند کے ذریعے سے کیلنڈر کا کام اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کے لیے آسان فرما دیا۔
اچھا، پھر اس کے چلنے سے یعنی چاند کے اپنے مدار کو پورا کرنے سے جو مہینہ بنتا ہے، ان مہینوں کی کل تعداد کتنی ہوگی اس کو قرآن حکیم میں بیان کر دیا گیا کہ اول آفرینش سے اللہ نے ان کو 12 رکھا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت بھی اسی طرح ہوا کہ مشرکین عرب کرتے کیا تھے، اس وقت تک بھی یہ تھا کہ یہ نسیح کے قاعدے کی وجہ سے مہینے آگے پیچھے تھے۔ کرتے کیا تھے، جس مہینے میں جنگ کرنا چاہتے تھے تو کہتے تھے کہ اچھا یہ مہینہ محترم نہیں ہے، اس سال فلاں مہینے کے بعد فلاں واقع نہیں ہوگا بلکہ فلاں واقع ہوگا، غیر محترم مہینہ اسے رکھ لیتے تھے اور اس طرح اپنی خواہشات کو پورا کر لیتے تھے، یعنی جنگ کی خواہش کو پورا کرتے تھے، لڑتے تھے اور لوٹ کھسوٹ کرتے تھے۔ یہاں تک کہ جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا فرمایا، اس سال یہ گردش گھومتے گھومتے واپس وہیں پر آ گئی جس طرح سے اللہ نے متعین فرمائی تھی۔ چنانچہ بخاری شریف میں وہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن، یعنی جو حجۃ الوداع کا موقع ہے، فرمایا آج کے دن زمانہ گھوم کر اسی مقام پر آ گیا جس مقام پر اللہ نے اس کو تخلیق کیا تھا، یعنی مہینوں کی الٹ پھیر کے بعد اس مرتبہ جب ذوالحج کا مہینہ واقع ہوا ہے تو اس مقام پر ہوا ہے جس مقام پر ہونا چاہیے تھا۔ آگے پیچھے کیے گئے سارے مہینے وہ آپس میں آگے پیچھے ہو کر اب واپس درست مقام پر آ گئے، تو اس کے بعد سے الحمدللہ امت مسلمہ میں اس تسلسل کو برقرار رکھا گیا، اس فرض کفایہ کو ادا کیا گیا اور ان مہینوں کو یاد رکھا جاتا ہے اور اس کی ترتیب کو برقرار رکھا جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ قمری مہینوں سے ہم اپنی تقویم کو یاد رکھنے کی کوشش کریں، یہ بہرحال افضل ضرور ہے۔ شمسی مہینے ان کی بھی ضرورت اپنی جگہ، آج دنیا کے ساتھ معاملہ اس میں ہوتا ہے، مگر ہماری عبادات کا تعلق اور اسی طرح سے ہماری کچھ جو سالانہ عبادات آتی ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، حج کا مہینہ ہے اور دیگر، اس کا تعلق چونکہ اس مہینے سے ہے تو ہر عام و خاص اس کو یاد رکھے تو افادیت ہے اس میں انشاءاللہ، اور اس نیت سے رکھیں گے کہ عبادات سے اس کا تعلق ہے تو یہ استحباب جو فضیلت ہے اور جو اس کی یہ اجر کی کیفیت اجر ہے وہ بھی ہمیں حاصل ہوگا۔ فرمایا منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے محترم ٹھہرایا ہے، محترم بنایا ہمیشہ سے۔ وہ کون سے مہینے ہیں؟ ایک تو یہی محرم کا مہینہ ہے، پھر اس کے علاوہ رجب ہے، ذوالقعدہ ہے اور ذوالحج ہے۔ تو ان مہینوں کی ترتیب کو یعنی ان 4 مہینوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہارے لیے محترم ٹھہرا دیا۔ فرمایا ذالک الدین القیم، یہ ہے سیدھا دین، یہ ہے سیدھا طریقہ، اطاعت کا درست راستہ۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ایک حکم دے دیا اس کے ساتھ، اور یہ محرم کے اعمال جو ہیں، آپ جنہیں کہیے کہ اس میں فضیلت کے حامل اعمال، ان کا بیان یہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ منہا اربعۃ حرم میں اس کے محترم ہونے کو بتا دیا۔ اب فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں، ان محترم مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ قرآن حکیم کی اپنی تعبیر میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے اوپر ظلم نہ کرو تو اس سے مراد گناہ ہوتا ہے۔ گناہ اصلاً انسان اپنے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہا ہوتا ہے، جب گناہ کرتا ہے تو اپنے ہی ساتھ ظلم کرتا ہے، اپنے ہی اوپر زیادتی کر رہا ہوتا ہے۔ تو ان مہینوں میں پہلا کام جو کرنے کا ہے، 4 مہینوں میں اور خاص طور پر یہاں سے آغاز ہو رہا ہے، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اعمال محرم کیا ہیں، فضائل جو بیان ہوئے ہیں محرم کے اعمال کے، اس میں پہلا کام یہ ہے کہ گناہ نہیں کرنا، پہلا کام یہ ہے کہ گناہ نہیں کرنا۔ علماء نے لکھا کہ جن مقامات مقدسہ اور جن اوقات مقدسہ کا ذکر آیا نا، ان میں جہاں نیک اعمال کی فضیلت بڑھ جاتی ہے وہیں برے اعمال کی شناعت بھی بڑھ جاتی ہے۔ حرم مقدس ہے، حرم مکی، حرم مدنی، اسی طرح سے جو بیت المقدس ہے اس کو مقدس کیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی جو بھی مقدس مقام ہے، ان مقدس مقامات پر یا جو مقدس اوقات ہیں، جیسے 4 مہینوں کو محترم قرار دیا گیا، یا اس کے علاوہ جو بھی کوئی خاص موقع ہے جس کے تقدس کا ذکر دین میں آتا ہے، ان مواقعوں پر گناہ کرنا عام مواقعوں سے زیادہ سنگین ہے، زیادہ شدید ہے۔ اس کی شناعت یعنی اس کی گناہ کی کیفیت بڑھ جایا کرتی ہے، تو اور زیادہ اہتمام ہونا چاہیے گناہوں سے بچنے کا۔ تو پہلا کام کیا ہوا محرم کی نسبت سے کہ اس میں گناہ نہیں کرنا۔ جو گناہ ہم آسان سمجھ بیٹھتے ہیں، اور یہ غور کرنا چاہیے ہم سب کو کہ شیطان کا ایک بڑا وار ان لوگوں پر جو دیندار ہوتے ہیں، دیندار رہنا چاہتے ہیں، ان پر یہ ہوتا ہے کہ ان کو بعض گناہ وہ آسان کر دکھاتا ہے، کہتے ہیں تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے، اور بدقسمتی سے اور اس غفلت کی وجہ سے وہ گناہ پھر زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں، اور جب وہ روزمرہ کا حصہ بن جائے تو انسان کو گناہ ہی نہیں لگتے، نتیجتاً یہ اس کے لیے زیادہ سنگین ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، مگر چھوٹے گناہ کو گناہ نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ زیادہ سنگین بن جاتے ہیں، چھوٹے گناہ زیادہ سنگین بڑھ جاتے ہیں۔ تو ایسے مواقع ہمارے لیے دوربینی کا، اپنے اوپر غور کرنے کا ایک موقع ہوتے ہیں۔ پھر سے نظر ڈالیں اپنے اوپر اور دیکھیں کہ صبح شام میں اور اپنے روزمرہ میں کون سے ایسے کام ہیں جو ہم بغیر گناہ سمجھے کر رہے ہیں مگر وہ گناہ ہے۔
اور ان ایام میں خاص طور پر ان کو چھوڑنے کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ العزیز بقیہ زندگی میں بھی ہماری زندگی سے وہ گناہ دور ہو جائیں گے۔ فرمایا محرم کے یہ جو لفظ محرم ہے لغوی معنی اس کے معظم کے ہیں، معظم ہونے کے، محترم ہونے کے، اس کو تعظیم عطا کر دی اللہ سبحانہ و تعالی نے۔ یہ مضمون پہلے بھی بیان ہوا، یہاں اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ عام طور پر ذہن یہ سوال کرتا ہے کہ کوئی مہینہ محترم ہے تو کیوں ہے؟ تو اس کے دو جوابات ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے، یا کوئی جگہ محترم اور معزز ہے تو کیوں ہے؟ دو جوابات ہیں۔ پہلا تو یہ کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالی فرما دے کہ محترم ہے وہ محترم ہے، اور جیسے تخلیق کا اختیار اللہ کے پاس اپنا ہے، وہ محتاج نہیں اس بات کا، اور وہ پابند نہیں اس بات کا کہ کسی سے پوچھے کہ کیوں اسے تخلیق کیا جائے، نہ اس سے پوچھ کر کوئی یعنی کوئی اس سے پوچھنے کا حق نہیں رکھتا کہ فلاں کو کیوں بنایا، فلاں چیز کو کیوں بنایا، جو اللہ چاہے بنائے۔ اسی طرح سے اللہ جس شے کو چاہے اختیار کر لے، ان ربک یخلق ما یشاء و یختار، آپ کا رب جو چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے اور جس شے کو چاہتا ہے اختیار کر لیتا ہے۔ جب اس شے کو وہ اختیار کر لے تو وہ پھر مقدس ہو جاتی ہے، محترم ہو جاتی ہے۔ جیسے تخلیق میں وہ یکتا ہے، ایسے ہی اختیار کر لینے کے اختیار میں بھی وہ یکتا ہے۔ ہاں البتہ ہمارے آپ کے سمجھنے کے لیے بعض اسباب بھی اللہ نے رکھے، جیسے رمضان المبارک کی فضیلت کو نزول قرآن کے ساتھ جوڑ دیا، اسی طرح سے بقیہ اور بھی بعض مواقعوں کو اور بعض جگہوں کو مقدس بنایا اور معظم بنایا، تو اس کا کوئی نہ کوئی سبب بھی ساتھ رکھ دیا، مگر ہر جگہ سبب کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ جو محرم کا مہینہ ہے اس کے اسباب فضیلت میں سے ایک تو یہ بات ہو گئی کہ اللہ نے اختیار فرمایا، اس کو شہر اللہ المحرم بھی کہا گیا، یعنی اللہ کا مہینہ محرم ہے۔ تو جب نسبت اللہ کی طرف ہو گئی تو تب بھی یہ محترم ہو گیا، اللہ نے اسے اپنا مہینہ قرار دیا، شہر اللہ اسے قرار دیا گیا، حدیث میں ذکر آتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ بہت سے ایسے عظیم الشان واقعات ہیں، جیسے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ بڑے بڑے واقعات اول آفرینش سے اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو ہوتے رہے ہیں، اگرچہ ان سارے واقعات کی سندی حیثیت اتنی مضبوط اور مستحکم نہیں، مگر ہوتے رہے ہیں۔ یہاں سے اس غلط فہمی کا بھی ازالہ ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید واقع کربلا اسی پر مدار ہے اس کی فضیلت کا، یا واقع کربلا کی وجہ سے مہینہ محرم کا وہ محترم ہوا یا اس کو سارا تقدس حاصل ہوا، ایسا نہیں، بلکہ اس واقعے کو بھی حاصل دخل ہے اس میں، مگر اس سے پہلے بھی بہت سے واقعات، جیسے بعضوں نے کہا کہ دنیا کی تخلیق جو ہے وہ بھی 10 محرم کو ہوئی، عاشورہ محرم کو ہوئی، اور جو قیامت واقع ہوگی وہ بھی عاشورہ محرم کو ہوگی، اور اسی طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا قبول ہونا وہ واقعہ بھی عاشورہ محرم، اسی طرح سے بہت سی ایک فہرست ذکر کی گئی کہ یہ واقعات ہوئے، یعنی بہت سے عظیم الشان واقعات اس میں ہوتے رہے۔ بعض کی سند صحیح ہے، سند صحیح سے معلوم ہوتے ہیں، بعض جو ہے وہ موقوف اقوال ہیں، بعض اسرائیلی روایات ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، بنی اسرائیل کو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو نجات دی گئی فرعون سے، وہ بھی اسی تاریخ کو دی گئی، اور یہ بات ہمیں حدیث میں ملتی ہے کہ اس کی تعظیم کا جو بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں ایک سبب فضیلت یہ واقعہ بھی تھا۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور مدینہ منورہ تشریف لائے، وَإِذَا أُنَاسٌ مِّنَ الْيَهُودِ يُعَظِّمُونَ عَاشُورَا، تو دیکھا آپ نے کہ یہودیوں نے، جو حضرات ہیں یہودی لوگ ہیں، وہ عاشورے کی تعظیم کرتے ہیں، یعنی 10 محرم کی تعظیم کرتے ہیں، 10واں دن محرم کا اس کی تعظیم کرتے ہیں، وَيَصُومُونَهُ، اور اس کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی عادت کے موافق پوری تفصیل نہیں لے کر آئے، دیگر کتب سنن میں تفصیل ذکر ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے کہ بھئی تم کیوں رکھتے ہو روزہ اس دن کا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے جس دن کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے نجات ملی تھی، اور دریا شق ہو گیا اور دوسری طرف آ گئے اور ان کو غرق کر دیا گیا فرعونیوں کو، تو اس کی یاد میں اور اس کے شکرانے کے طور پر ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں تم سے، یعنی تم نے تو ان کے دین میں ملاوٹ کر دی اور اس میں کتاب میں تحریف کر دی، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو نبوت اور رسالت کا اجمالی اقرار کرتے ہیں، اور اللہ کا برحق دین آج ہمارے پاس ہے، تو ہم زیادہ حقدار ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، نحن احق بصومہ، تو ہم زیادہ حقدار ہیں اس دن کا روزہ رکھنے کے، فامر بصومہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھنا اس کا حکم فرمایا۔ وہ جو بات عرض کر رہا تھا کہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس بات کو لکھا کہ جو
تکمیل شریعت ہے اس کے مراحل ہیں. ان مراحل میں سے ایک مرحلہ یہ تھا کہ جو تشریع احکام ہے، شریعت کے احکام جس ترتیب کے ساتھ آئے، اس میں اول جب مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقیم تھے تو آپ کو حکم اس بات کا تھا کہ مشرکین مکہ کی مخالفت کریں اور اہل کتاب کی موافقت کریں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریق کو اختیار کیے ہوئے تھے. پھر جب آپ ہجرت فرما کر آ گئے مدینہ اور اس کی مثال کیا ہے کہ آپ نے قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس کو بھی بنا رکھا تھا، کعبۃ اللہ کو بھی سامنے لیتے تھے اور بیت المقدس بھی آپ کے سامنے تھا. پھر جب آپ ہجرت فرما کر آ گئے مدینہ منورہ تو وہاں پر یہی تفصیل یعنی ترتیب چلتی رہی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کی موافقت کو جاری رکھا، یہاں تک کہ پھر حکم کر دیا گیا کہ اب آپ مخالفت کیجئے مشرکین کی بھی اور اہل کتاب کی بھی. اور جب دین مکمل کر دیا گیا تو یہ آج ہمارے لیے باقی حکم یہی ہے کہ جو چیزیں اہل کتاب کی تھیں، جو طریقے ان کو دیے گئے تھے، اس سے کچھ ہٹ کر کچھ مختلف طریقہ، یعنی تاکہ ان سے مشابہت نہ ہو، کچھ ہٹ کر کچھ مختلف طریقہ وہ امت مسلمہ کو دے دیا گیا. تو روزوں کی ترتیب میں بھی ایسے ہی تھا کہ یہ جو روزہ رکھا کرتے تھے، اور جب ہجرت فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداً اس دن کے روزے کا حکم دیا تو ایک ہی دن کا روزہ تھا، یعنی 10ویں محرم کا روزہ رکھتے تھے اور یہی معمول چلتا رہا. یہاں تک کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا آخری سال آپ نے یہ حکم فرمایا، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرما دیا تھا. پہلے سے جو حکم فرمایا اس بارے میں مسند احمد کی روایت دلیل بنتی ہے. فرمایا سومو یوم عاشورہ، روزہ رکھو عاشورے کے دن کا، وخالفوا فیہ الیہود، اور مخالفت کرو یہودیوں کے طریقے کی. سومو قبلہ، اس سے پہلے ایک دن کا روزہ رکھو، یومن او بعدہ یوما، یا اس کے بعد ایک دن کا روزہ رکھو. دوسری روایت اس میں بحقی کی روایت ہے جس میں بتایا کہ اگر میں اگلے سال موجود رہا، یعنی جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا اگر اگلے سال میں موجود رہا تو پھر ساتھ ساتھ نبی کا بھی روزہ رکھوں گا. دین مکمل فرما دیا گیا نا، یعنی جو آپ حجۃ الوداع والا سال ہے اس میں اعلان فرما دیا گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے اپنے دین کی نعمت مکمل کر دی. تو جب نعمت مکمل ہو گئی تو مشابہت سے منع کر دیا گیا، اور یہ مشابہت بہت بڑا باب ہے دین کے احکامات کا، اور یہ تصورات کے سمجھنے کا ایک بڑا باب مشابہت ہے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں شمار کیا جائے گا، وہ انہی میں سے ہے. کئی معنی میں ان کی علماء نے کہا کہ ایک یہ کہ روز قیامت انہی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، نعوذ باللہ، کتنی سنگین بات ہو گئی. یہ کہ ان کا گناہ جو کچھ ہے وہ گناہ اس کو بھی مل جائے گا. دوسری روایت میں آتا ہے کہ من کسر سواد قوم فہو منہم، جس کسی نے جس قوم کی تعداد میں کثرت کی، ان کی کثرت تعداد کا سبب بن گیا، وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا. تو اہل کتاب کے ساتھ موافقت تھی، مشرکین کے ساتھ مخالفت تھی، پھر اہل کتاب کے ساتھ بھی مخالفت ہوئی اور مشرکین کے ساتھ بھی مخالفت ہوئی. اب استقلال ہو گیا، مستقل اپنی جگہ شریعت محمدی کو مکمل کر دیا گیا. کسی کے ساتھ موافقت ان ملل میں سے، ان ملتوں میں سے جائز نہیں رہی. اس کے بعد آگے آئیے تو امت مسلمہ کے اندر بعض ایسے طبقے ہوئے جو گمراہ ہیں، اور انہوں نے اپنی خواہشات سے نئے نئے طریقے ایجاد کیے، عقائد میں بھی انحراف کیا، اعمال میں بھی انحراف کیا، اور طرح طرح کے رسوم و رواج کو دین میں داخل کر لیا، اپنے تصورات کے موافق جو ہے وہ طرح طرح کے طریقے ایجاد کیے. اب یہ حکم ان کے ساتھ بھی ہے کہ ان کی مخالفت لازم ہے، ان کی مشابہت جائز نہیں. یہ جو محرم کا مہینہ، اس میں بھی یہی اس باب سے دیکھنے کی ضرورت ہے باتوں کو، کہ بہت سے کام ایسے ہیں جو روافظ کا طریقہ ہے، ان کا شعار بن چکے ہیں. جیسے ہم نے دیکھا کہ مشرکین کا طریقہ تھا ایک خاص طرح سے وہ بال بناتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کہ ایسے بال نہ بناؤ جیسے مشرکین بال بناتے ہیں. تو اسی طرح ہماری امت میں بہت سے ایسے طبقات کے جنہوں نے اپنے آپ کو گمراہی کی اس سطح تک پہنچا دیا کہ ان کے گمراہ ہونے میں امت کا اتفاق ہے، جس میں سر فہرست روافظ ہیں، اہل تشیع ہیں. تو ان کے طریقوں سے کی مخالفت کرنا ضروری ہے. بعض کام ہو سکتا ہے ویسے جائز ہوں، مثال کے طور پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ کوئی شخص شہدائے کربلا کے لیے ایصال ثواب کرے تو بہت اچھی بات ہے، جیسے اور بزرگان دین کے لیے ایصال ثواب کرنا، اپنے خاندان کے بزرگوں کے لیے ایصال ثواب کرنا بہت اچھی بات ہے، اور اسی طرح سے انبیاء اکرام علیہ السلام کے لیے ایصال ثواب کرنا بہت اچھی بات ہے، کار ثواب ہے. ہم ایصال ثواب کے منکر نہیں ہیں، مگر محرم کو خاص کر لینا شہدائے کربلا کی ایصال ثواب کے لیے، اس میں تشابہ ہے، مشابہت ہے روافظ کے ساتھ، اس لیے جائز نہیں. اسی طرح سے شہادت کا تذکرہ، پڑھنا، بتانا
اور اس سے مسلمانوں کے ایمان کو مہمیز دینا یہ اچھی بات ہے. شہداء مقبول بارگاہ بندے ہوتے ہیں، اللہ کے مقبول لوگ ہیں، تو ان کی شہادت کا ذکر کرنا اچھی بات ہے. مگر محرم کو خاص کر لینا حضرات شہداء کربلا کے تذکرے کے لیے یہ جائز نہیں ہے. کیوں کہ اس میں پھر مشابہت ہے ان کے ساتھ، اور پھر ایک رسم بن جاتی ہے، ایک متعین دن ہو جاتا ہے. اسی طرح ایصال ثواب کی بہت سی صورتیں ہیں، اس کے لیے خاص طور پر حلیم بنانا، اس کے لیے خاص طور پر شربت پلانا، اس میں اور دیگر مفاسد ہیں اعتقادی نوعیت کے. مشابہت بھی ہے اور مفاسد بھی، یعنی اپنی طرف سے اضافہ کرنا ہے دین میں کہ بھئی کوئی خاص ڈش یا کوئی خاص دن یا کوئی خاص مشروب، اسی سے ایصال ثواب ہو سکتا ہے. اور وہ پیاسے شہید کیے گئے تھے تو پیاس کو بجھانے کے لیے شربت پلایا جائے، یہ سارے وہ غلط خیالات ہیں، وہ بد اعتقادی ہے جو اس کے ساتھ داخل ہے. اس لیے اس مہینے میں اس سے بچنا ضروری ہے. پھر اسی طرح سے کالا کپڑا وہ اختیار کرتے ہیں، تو کوئی شخص عام حالات میں کالا کپڑا پہنے تو جواز ہے، اگرچہ پسندیدہ نہیں ہے مگر پہنے تو جائز تو ہے. مگر ان دنوں میں، جن دنوں میں روافض کا یہ شعار معروف ہے، معلوم ہے، ان کے بد مذہب اعتقادات کا وہ ایک نمایاں وصف معلوم ہے، معاشرے میں جانا جاتا ہے، ان دنوں میں کالا کپڑا پہننا یہ ناجائز ہو جائے گا، اس لیے کہ ان سے مشابہت ہوتی ہے، اور کرے گا ایسا تو گناہ گار ہو جائے گا. تو بہت سے کام ایسے ہیں جو مشابہت کی وجہ سے ترک کرنے ہیں. پھر اسی طرح سے بعض کام ایسے ہیں کہ جو ان کی تعداد میں اضافے کا ذریعہ بنتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم تو تماشا دیکھ رہے ہیں، بعض مجلسوں میں چلے جاتے ہیں جو ان کی مجالس محرم ہوتی ہیں، اس میں وہ جھوٹی من گھڑت باتیں اور روایات سناتے ہیں، اور رولانا جو اپنی جگہ ایک سوگ کی صورت ہے، اور سوگ کے بارے میں شریعت کا حکم واضح ہے کہ کسی مرد کے لیے بھی سوگ منانا جائز نہیں کسی صورت میں، یعنی وہ زیب و زینت کو ترک کر دے. اور عورت کے لیے صرف اس کی یعنی 3 دن کا سوگ کسی رشتہ دار کے انتقال پر ہے، اس کے بعد کسی عورت کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ سوائے اپنے شوہر کے جس پر کہ وہ عدت وفات گزارے گی اس سے زیادہ سوگ منائے. اب وہ 1300 سال پہلے کے واقعے پر آج تک سوگ منانا یہی شرعاً جائز نہیں. اور دوسرا یہ کہ پھر اس سوگ منانے کی کیفیت میں، یعنی جہاں رولانا مقصود ہوتا ہے وہاں جا کر ان کی تعداد میں اضافہ کرنا یہ بھی جائز نہیں ہوتا. قرآن حکیم بتاتا ہے کہ اہل ایمان کے اوصاف میں سے یہ ہے کہ یہ جھوٹ پر گواہ نہیں بنتے، لا یشہدون الزور، یہ جھوٹ پر گواہ نہیں بنتے. تو جہاں یہ باتیں بیان کی جاتی ہیں وہ جھوٹ ہے، تعزیے نکالے جاتے ہیں وہ جھوٹ ہے، اور اس کی شبیہ بناتے ہیں، ایک ناجائز کام کرتے ہیں، ایسی شے کو تقدس دیتے ہیں جس کو تقدس حاصل نہیں. جھوٹا تقدس نہیں ہوتا. ہاں سچے تقدس کے ہم قائل ہیں کہ مثال کے طور پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقبرے کو مقدس جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے مقبول بندے تھے، جہاں ان کی تدفین ہوئی وہ جگہ مقدس، مگر اس کی شبیہ بنا کر ایک جھوٹی شے، یعنی وہ تو مقبرہ نہیں ہے، وہ تو اس کی شبیہ ہے، اور اس کے ساتھ تعبد کا اور تقدس کا معاملہ کرنا شرعاً جائز نہیں. پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ گھوڑے کو مقدس بنا لینا اور اس پر پھر منتیں ماننا، اور یہ سارے کام جو ناجائز کاموں کا ایک پورا مجموعہ ہے محرم کی مجالس اور جلوس، اس پر گواہ بن جانا تماش بینی کے خیال سے، اور لے جا کر اس کو دیکھنا، اور یہ سمجھنا کہ بھی جیسے کوئی میلہ دیکھنے چلا جاتا ہے کوئی، اور کہیں گھومنے پھرنے جاتا ہے ایسے اس دن یہ تماشا ماتم کا تماشا دیکھتے ہیں، تو یہ جائز نہیں. اس میں مذہبی اعتقادات داخل ہیں، اس لیے اس کا دیکھنا ناجائز ہے. ویسے بھی کوئی جھوٹا معاملہ اس کو دیکھنا جائز نہیں ہوتا. یہاں تو اس میں برائی جھوٹ کے ساتھ ساتھ پھر مذہبی اعتقاد کی بھی آ گئی کہ اعتقادی طور پر اس کام کو انجام دیا جا رہا ہوتا. تو معلوم ہوا کہ بڑا کام کیا ہے، پہلے کہ گناہ سے بچنا ہے. اس مہینے کے کرنے کے کاموں میں سے بڑا کام یہ ہے کہ گناہوں سے بچنا ہے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اسی سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ ان المعصیہ فیہا اشد عقابا، یہ وہ مہینہ ہے جس میں معصیت گناہ کا ارتکاب جو ہے نا سزا کے اعتبار سے بڑھ جاتا ہے، اور والطاعۃ فیہا اکثر ثوابا، اور اس میں طاعت نیکیاں یہ ثواب کے اعتبار سے بڑھ جاتی ہیں. تو دیگر نیک اعمال اختیار کرنے چاہیے اور ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہ کو چھوڑنا چاہیے. وہ نیک اعمال جو اپنی جگہ مشروع ہیں، جیسے نفلی روزے کا رکھنا ہے، جس طرح سے نفلی نمازوں کا پڑھنا ہے، ذکر کی کثرت ہے، تلاوت قرآن کی کثرت ہے، صدقہ خیرات کی کثرت ہے، یہ اپنی جگہ ان ایام میں زیادہ اجر کا باعث ہے انشاءاللہ. مسلم شریف میں محرم کے مہینے کو افضل مہینہ روزے کے اعتبار سے قرار دیا گیا اور اس کو اللہ کا مہینہ قرار دیا. کتاب الصیام کی روایت ہے کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، روزوں میں بہترین موقع روزے کا رمضان کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ کہا کہ محرم کا مہینہ ہے. محرم میں کثرت سے روزے رکھنے چاہیے. خاص طور پر تعین کے ساتھ جو فضیلت آئی ہے وہ 10 محرم کی، اور اس کے ساتھ مشابہت سے بچنے کے لیے 9 یا 10 کا 9 یا 11 کا روزہ بڑھا لیا جائے گا. باقی عمومیت کے ساتھ بھی روزوں کی فضیلت اس مہینے میں آئی ہے.
روزوں کی فضیلت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احتسب علی اللہ، یہ جو 10ویں محرم کا روزہ ہے جسے عاشورے کا روزہ کہتے ہیں، مسلم شریف ہی کی روایت ہے، احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، یہ روزہ ایسا ہے کہ اس پر مجھے امید ہے اللہ سے، اللہ کی رحمت سے، کہ ایک سال پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور اس میں قاعدہ کیا ہے کہ صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کبیرہ گناہ پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرنا چاہیں تو فرما سکتے ہیں، باقی جن گناہوں کی بخشش کا ایک خاص طریقہ متعین کیا گیا ہے، حقوق العباد میں سے کوئی کوتاہی کی ہے تو اس کی تلافی کی جو صورتیں وہ بہرحال اختیار کرنی ہوں گی۔ دو ہوتی ہیں صورتیں، یعنی ایک یہ ہے کہ کوئی گناہ کرتا ہے نا انسان، اس میں کسی بندے کے ساتھ زیادتی کی تو ایک اس کا حق اس کے ذمہ لازم تھا وہ باقی رہتا ہے، ایک یہ ہے کہ بندے کے ساتھ زیادتی کرنا چونکہ اللہ نے ناجائز قرار دیا تھا تو اللہ کی طرف سے بھی اس پر گناہ ہوا، تو ایسی فضیلتوں سے وہ گناہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نافرمانی کی وجہ سے، یعنی اللہ کی نافرمانی کی اس لیے لازم آیا تھا، وہ تو معاف ہو جاتا ہے، مگر وہ جو حق تھا بندے کا وہ باقی رہتا، تو چاہیے کہ اس کی تلافی کی جو شرعی صورت ہے، یعنی ہر گناہ کی تلافی کی جو شرعی صورت ہے اس کو پورا کیا جائے اور ان کو ختم کیا جائے اپنے نامہ اعمال سے، تاکہ روز قیامت کی رسوائی سے بچیں۔ باقی ایسی فضیلتیں بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اور صحیح الاسناد روایت اور اتنی جامع فضیلت، ایک عمومی فضیلت، تو اس سے کوئی بھی بندہ مومن محروم نہ رہے، اور ہر وہ شخص جو کہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے اس کے لیے اہمیت کا موقع بن جاتا ہے۔ ابھی ذوالحج کا مہینہ گزرا اور اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ جو ذوالحج کے روزے کی فضیلت ہے، یوم عرفہ کے روزے کی، 9 ذوالحج کی، اس میں کیا فضیلت آئی تھی کہ ایک سال پچھلے اور ایک سال بعد کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور یہ جو 10 محرم کی فضیلت ہے اس میں کیا فرمایا کہ ایک سال پچھلے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے روزوں کو خوب اہتمام کے ساتھ رکھا کرتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیہ مہینوں میں سے کسی مہینے کے روزوں پر اتنا اہتمام فرماتے جتنا کہ محرم کے مہینے کے روزوں پر آپ اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ ایک اور عمل جو اس مہینے سے متعلق ہے، شعب الایمان کی روایت ہے، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں، سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، مگر بہت سے صحابہ تابعین نے اس پر عمل کر اس کی یعنی مشروع ہونے اور ایک پسندیدہ عمل کے طور پر اس کے جائز ہونے، اس کے اختیار کیے جانے کو کہ یہ ہمارے لیے واضح فرمایا ہے۔ اور بہت سے حضرات تابعین وہ تو فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا تجربہ بھی ہے، ہم نے یہ کام کیا اور پورا سال اس کی برکت دیکھی۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ موسع علی عیالہ یوم عاشورہ وصى اللہ علیہ فی سائر سنتہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے برکت دے گا پورے سال جو شخص 10 محرم کو اپنے گھر والوں پر وسعت کرے گا، اور وسعت میں ساری چیزیں داخل ہیں، بعض لوگ اس کو محدود کر دیتے ہیں صرف کھانے پینے سے، دسترخوان کے وسیع کرنے سے، روایت حدیث میں دسترخوان کی وسعت بھی اس کے اطلاق میں داخل ہے، اور اس کے علاوہ اور وسعتیں بھی ہیں۔ مثال کے طور پر بعض بزرگوں کا عمل ہم نے دیکھا کہ وہ سال بھر کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، مثال کے طور پر گھر میں بعض چیزیں ایسی لائی جاتی ہیں جو سال میں ایک مرتبہ خریدی جاتی ہیں، کپڑے ہیں یا یہ کہ کوئی برتن ہیں یا ضرورت کا سامان ہے جو سالانہ بنیاد پر لیا جاتا ہے، تو اس کو جمع کرتے تھے اس خیال سے کہ عاشورے والے دن یعنی 10 محرم کو اس کا استعمال شروع کریں گے، لا کر جمع رکھ لیتے تھے، یا یہ کہ اہتمام میں انتظام پہلے کرتے تھے، اس دن لا کر پھر استعمال میں لایا کرتے، یا گھر والوں کے حوالے کرتے کہ بھئی آج سے استعمال شروع کرو تاکہ یہ فضیلت حاصل ہو جائے اور پورے سال اس کی برکتیں انسان دیکھ سکے۔ پھر یہ کہ دسترخوان میں بھی وسعت کرے آدمی، عام حالات میں جو کچھ پکاتا ہے اور بناتا ہے اس دن روزے کا بھی اہتمام ہو، اور ساتھ یہ کہ افطار میں سحری میں دسترخوان کو بھی وسیع کر لیا جائے، کچھ آس پڑوس میں بھی جو ہے وہ کھانے پینے کی چیز بھیج دی جائے۔ ہاں مشابہت سے بچیں، وہاں حلیم اور دیگر چیزیں جو بھیجی اور لی جا رہی ہوتی ہیں ان کی مشابہت نہ ہو، ان مشابہتوں سے بچتے ہوئے اگر کچھ اختیار کیا جا سکتا ہے وسعت کو تو وہ اختیار کرنا چاہیے، انشاءاللہ اس سے برکتوں کا معاملہ ہوگا، پورے سال جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فراخی عطا فرمائیں گے، رزق میں بھی اور تمام اہل و عیال کے ارزاق میں۔ کچھ بدعات کا ذکر ہو گیا کہ ان سے بچنا ہے، باقی جو کرنے کے کام تھے وہ ذکر کر دیے گئے، باقی ساری چیزیں وہ ہیں جو بچنے کی ہیں، اور وہ طویل فہرست ہے، آپ اس کو جانتے ہی ہیں۔ ایک اہتمام مزید یہ کرنا چاہیے کہ عظمت صحابہ کا بیان ان دنوں میں، چونکہ ماحول میں ان کے خلاف بہت عام کیا جا رہا ہوتا ہے اور ایسی باتیں اور ایسی من گھڑت حکایتیں سنائی جا رہی ہوتی ہیں جس میں کہ صحابہ اکرام کی شان کو مجروح کیا جا رہا ہوتا ہے، تو اس ماحول میں تقدس صحابہ کا، عظمت صحابہ کی، ان کو بیان کرنا، گھر والوں کے سامنے رکھنا، اور اس کی جو ہے وہ
حقیقت کو واضح کرنا، یہ انشاءاللہ مفید ہے۔ پھر اسی طرح کہیں اگر اشکالات کو رفع کرنے کے لیے کربلا کے واقعے کو بھی صحیح صحیح صورت میں بیان کیا جائے تو یہ بھی مفید ہے، یعنی غلط باتوں سے ہٹا کر صحیح بات کو بیان کیا جائے۔ اس میں علماء نے فتاوی میں ایک احتیاط لکھی ہے، فرمایا کہ اگر کوئی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ کیا محرم میں شہدائے کربلا کا تذکرہ کرنا، یعنی ان کی پوری شہادت کے واقعے کو بیان کرنا جائز ہے؟ فرمایا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ تشبہ ہوتا ہے اس میں نوافذ سے۔ ہاں اگر کوئی کرنا چاہے تو پھر صحابہ میں سے جو اور شہداء ہیں ان کے واقعے کو بیان کرے، اور فرمایا کہ میں اس بات کو اچھا سمجھتا ہوں کہ پھر شہدائے احد سے آغاز کرے، کہ حضرات شہداء احد ان کا تذکرہ بھی کرے، اور ساتھ ساتھ یہ بتلایا کہ بھئی دیکھو یہ امت یعنی اہل السنہ کا عقیدہ ہے کہ افضلیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہو گئی نا کسی کو حاصل، تو بعد میں اسی کام کو کمیت کے اعتبار سے، کیفیت کے اعتبار سے اگر کوئی بعد والا زیادہ بھی کر لے، چاہے صحابی یا غیر صحابی، وہ اس مقام کو نہیں آ سکتا جو حیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوران کسی کو حاصل ہوئی۔ تو جن صحابہ کو شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بعد حاصل ہوئی، ان پر ان صحابہ کی شہادت زیادہ افضلیت کی حامل ہے کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہوئی۔ اور پھر دلیل کے طور پر جو قرآن حکیم نے فرمایا نا کہ فتح مکہ سے پہلے کی شہادت ہے، فتح مکہ کے بعد کی شہادت ہے، اس کے فرق کو وہ بھی ذکر فرمایا۔ تو اگر کہیں بیان کیا جائے تو پھر اس کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ اہل سنت کا طریقہ رہا، یعنی انہوں نے اس موقع پر اگر بیان کیا شہادت کربلا کو، وہاں کے شہداء کے تذکرے کو، تو ساتھ ساتھ اس بات کو بیان کیا۔ پھر یہ کہ ایک طرف جہاں اہل سنت کے عقائد اور نظریات کے بالمقابل اہل تشیع ایک مصیبت ہے، وہاں ایک آفت روافظ کے بالمقابل نواسب بھی ہیں۔ ایسے لوگ جو حضرات حسنین کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اسی طرح سے حضرات اہل بیت کی قدر و منزلت کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ سنیت نعوذ باللہ نام اس بات کا ہے کہ اہل بیت سے تبرہ کیا جائے۔ تو ان کی اس غلط خیال کی بھی نفی ہونی چاہیے، اور جو اہل سنت والجماعت کا صحیح عقیدہ ہے کہ ہم جو ہے وہ جہاں صحابہ کی عظمت کے قائل ہیں، وہیں اہل بیت کے احترام کو بھی ہم دین کا حصہ سمجھتے ہیں، ان سے محبت کو، ان کی عقیدت کو، ان کے احترام کو بھی ہم اپنے عقیدے اور ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ تو دونوں یہ گمراہ طبقے یعنی روافظ اور دوسری طرف نواسب، ان دونوں کی گمراہیوں سے بچتے ہوئے اہل سنت کے عقیدے کو اس مہینے میں دوہرا کر سمجھ لینا، سمجھا دینا، یہ بھی انشاءاللہ مفید ہے۔ کچھ باتیں اس پہلو سے اگلی نشست میں بھی انشاءاللہ عرض کی جائیں گی۔ ابھی تو کرنے کے کام ذکر کر دیے گئے جو ہمارے اور آپ کے اعمال ہیں، اللہ ہمیں ان کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا کام یہ تھا کہ گناہوں سے بچنا ہے ان محترم مہینوں میں، دوسرا کام یہ تھا کہ جو 10 تاریخ کا روزہ ہے اس کا اہتمام کریں، عاشورے کے روزے کا اہتمام کریں، تیسرا کام یہ کہ مشابہت سے بچیں، روافظ کی مشابہت سے اور گمراہ فرقوں کی مشابہت سے بچیں، اور اس کے بعد چوتھا کام یہ تھا کہ 10 تاریخ کو اپنے ہاں وسعت کریں ہم دسترخوان میں بھی، اسی طرح سے بقیہ بھی جو امور دنیا کے برتے جاتے ہیں گھر والوں پر، موسع علی عیالہم، اپنے اولاد پر، اپنے گھر والوں پر، اپنے زیر کفالت افراد کے لیے، جو بھی چاہے وہ ملازمین ہوں چاہے وہ افراد آپ کے کنبے کے ہوں، ان کے لیے وسعت کا اہتمام کریں، تو انشاءاللہ پورے سال اس کی برکت ہمیں حاصل ہوگی۔ یہیں پر اکتفا کرتے ہیں، کچھ دیر استغفار کی تسبیح پڑھ لیجئے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر
استغفر اللہ۔ جی درود شریف کی تسبیح پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم، اللہم صلی وسلم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اللہم صلی وسلم۔ کچھ دیر آنکھیں بند کر کر دل پر توجہ کریں اور یہ تصور کریں کہ میرا دل کہتا ہے اللہ، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام نامی اللہ، اللہ کا ذکر کرو، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، مراقب ہو کر بیٹھ جائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف۔ آنکھوں کو بند کر لیں، زبان کو تالو سے لگا لیں، سانس معمول کے مطابق لیں اور یہ تصور کریں کہ میرا دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ۔
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحمل علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وقواتنا ما أحييتنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. بعض ساتھی بیمار ہیں، دعا فرمائیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو کامل شفا عطا فرمائے. حافظ وقار صاحب کے چچا محترم اسپتال میں داخل ہیں، دعا کیجیے اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. بھائی عتیق الرحمان صاحب کے گھر میں بھی بیمار ہیں لوگ، دعا فرمائیے اللہ سب کو صحت عطا فرمائے. عدیل ابو بکر صاحب اور ان کے گھر والے بیمار ہیں، دعا فرمائیے اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. حافظ عمران شیخ صاحب کے گھر والے بیمار ہیں، دعا فرمائیے اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. جتنے بھی بیمار حضرات ہیں اللہ سب کو صحت عطا فرمائے. عزب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین یا رب العالمین.